توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من تکبر حقر، جو غرور اور تکبر کرے گا وہ ذلیل اور بے اہمیت ہو جائے گا۔ بے شماری کتاب طہارت میں چل رہی تھی اور ہم آپ کی خدمت میں مسائل کو پڑھ رہے تھے، اور پہلا مسئلہ شروع کیا تھا المسئلۃ الاولی۔ مسئلہ اولا جو ہے پہلے مضاف پانی کی تعریف کے بارے میں تھا، وہ بیان میں نے کر دیا تھا کہ مضاف پانی اس کو کہتے ہیں جس پر پانی کا نام بطور مطلق صادق نہ آئے بلکہ قید کے ساتھ صادق آئے۔ مثلاً کہیں ہندوانے کا پانی، خربوز کا پانی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے کوئی قید ساتھ لگائیں جو پانی کسی چیز کا نچوڑ ہو یا اور کوئی چیز اس میں مل کر مخلوط ہو جائے کہ اس کو خالص پانی نہ کہا جا سکے، تو یہ تھا مضاف پانی۔ یہ کل بیان کر دیا تھا۔ آج ہماری بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَهُوَ ای الماء المضاف طاہر فی ذاتہ بحسب الاصل غیر مطہر لغیرہ مطلقاً۔ توجہ فرمائیں گے، یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ مضاف پانی طاہر ہے، بذات خود اصل خلقت کے لحاظ سے مضاف پانی طاہر ہے، مضاف پانی بذات خود طاہر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مضاف پانی کیا غیر کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے علاوہ کسی اور چیز کو پاک کرتا ہے یا نہیں؟ مضاف پانی خود تو پاک ہے لیکن دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے یا پاک نہیں کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں میرے عزیزو یہاں تین قول ہیں کہ مضاف پانی دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو کہ قول اصح ہے، یہ کہتا ہے کہ جی مضاف پانی دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتا ہے مطلقاً، نہ حدث کو پاک کرتا ہے، نہ خبث کو پاک کرتا ہے، نہ حالت اختیاری میں، نہ حالت اضطراری میں۔ مضاف پانی غیر کو پاک نہیں کرتا ہے مطلقاً، بنا بر قول اصح یہ ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ کبھی بعض اوقات اگر امتحان سے پوچھا جائے تو پھر وہ عبارت کو طالب علم نہیں دیکھتے ہیں، معاف کرنا آپ تو ایسے شاید نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ پہ طالب علموں کو دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ مشرق مغرب کی لگاتے ہیں مطلقاً اپنا صدوری علم جاری کر کے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مطلقاً کی توضیح ساتھ ہی دی ہوئی ہے کہ مضاف پانی غیر کو پاک نہیں کرتا مطلقاً، یعنی نہ حدث کو پاک کرتا ہے، نہ خبث کو، نہ حالت اختیاری میں، نہ حالت اضطراری میں، مطلقاً غیر کو پاک نہیں کرتا ہے۔ یہ قول اصح ہے۔ اس قول کے مقابلے میں دو قول اور ہیں، ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ تین قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو قول شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے، آغا فرماتے ہیں کہ گلاب کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا جائز ہے۔ ابھی پہلے قول میں کیا تھا کہ مضاف پانی تو دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتا ہے مطلقاً، نہ حدث، نہ خبث، نہ حالت اختیاری، نہ اضطراری۔ دوسرا قول جو اس کے مقابلے میں ہے وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں آغا کہ گلاب کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا جائز ہے، گلاب کے پانی سے وضو کرنا اور غسل جنابت کرنا جائز ہے۔ دلیل ان کی ایک روایت ہے جس کو شہید فرماتے ہیں کہ یہ روایت مردودہ ہے، رد شدہ ہے۔ شیخ صدوق کی دلیل
ایک روایت ہے جو کہ مطلب ہے مردودہ ہے، لیکن ایک روایت ہے جس سے استدناد کر کے فرما رہے ہیں کہ گلاب کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا جائز ہے۔ اچھا، تیسرا قول جناب سید مرتضیٰ علم الہدا کا ہے، جو سید رضی کے بھائی ہیں۔ آگا فرماتے ہیں سید مرتضیٰ کہ جو بھی مضاف پانی ہو، ضروری نہیں گلاب کا پانی ہو، جو بھی مضاف پانی ہے اس سے خبث کو دور کرنا ٹھیک ہے، ہر مضاف پانی سے خبث کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ جناب علی تیسرا قول ہو گیا جی۔ تو ٹوٹل آگا جان یہاں 3 قول بن گئے۔ دوبارہ توجہ فرمائیں کہ مضاف پانی بذات خود تو پاک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، بس اس میں ہے کہ مضاف پانی کیا غیر کو اپنے علاوہ کسی غیر کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاک نہیں کرتا مطلقاً، نہ حدث کو، نہ خبث کو، نہ حالت اختیاری، نہ حالت اضطراری۔ یہ قول اصح ہے اور کہتا ہے مطلقاً پاک نہیں کرتا ہے۔ اس اصح کے مقابلے میں 2 قول اور ہیں۔ ایک قول عرض کیا ہے آغا شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں گلاب کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل ایک روایت ہے، روایت سے اسناد کیا ہے، نسبت دی ہے جو کہ مردودہ ہے۔ اور ایک تیسرا قول ہے، وہ قول سید مرتضیٰ ہے، جو فرماتے ہیں جو بھی مضاف پانی اس سے خبث کو دور کر سکتے ہیں، حدث کو نہیں لیکن خبث کو اس سے دور کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ایک لسی مضاف ہی ہوتی ہے نا، لسی کا برتن پڑا ہوا تھا، ہماری انگلی نجس ہو گئی، ہم نے لسی سے اس انگلی کو اوپر بہا دی تو انگلی ہماری پاک ہو جائے گی۔ خبث نجاست، انگلی پہ کو خون وغیرہ لگا تھا تو ہم نے لسی ڈال دی، کوئی شربت ڈال دیا، تو لگتا یہ ہے کہ سید مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں پاک ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے نا کہ ہر مضاف پانی سے خبث کو پاک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ یہاں یہ مسئلہ تمام ہو گیا ہے میرے خیال میں اس کو پہلے آپ کی خدمت میں تازہ ہی ترجمہ کر دوں اور پھر اگلا مطلب پھر پیش کرتا ہوں، بہتر نہیں ہے سارا مطلب مخلوط نہ ہو جائے، یہ پڑھیں اور پھر اس سے اگلا بتاتے ہوئے یہ کہیں نہ نکل جائے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ وَهُوَ أي الماء المضاف طاہر فی ذاتہ بحسب الاصل، وَهُوَ یعنی یہ مضاف پانی طاہر ہے، فی ذاتہ اپنی ذات میں یہ طاہر ہے، بحسب الاصل اصل کے مطابق، بحسب الاصل اصل کے لحاظ سے۔ یہاں ممکن ہے سوال ہو کہ جی اصل سے کیا مراد ہے، بحسب الاصل اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل سے مراد اصل خلقت، اصل خلقت، اس کی اصل خلقت جو ہے وہ پاک ہے، اور اسی اصل خلقت کہیں یا اصالت و طہارت کہیں، وہ بھی اسی سے استفادہ کرتے ہیں، اصالت و طہارت یا بحسب الاصل اصل خلقت کے لحاظ سے یہ پاک ہے۔ غیر مطہر لغیرہ، یہ مضاف پانی اپنے غیر کو پاک کرنے والا نہیں ہے مطلقاً، مضاف پانی لغیرہ اپنے غیر کو پاک کرنے والا نہیں ہے مطلقاً۔ مطلقاً جی مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ من بیان مطلقاً ہے، من حدث، حدث کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ حدث سے مراد آپ کیا لیں گے؟ وضو ہے، وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا۔ ولا خبث، اور خبث کو بھی پاک کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خبث نجاست عینیہ، خون بول وغیرہ لگ جائے تو۔ اختیاراً و اضطراراً، حالت اختیاری اور اضطراری میں پاک نہیں کرتا ہے۔ علی القول الاصح، بنا بر قول اصح، یہ ہے۔ میں نے تو عرض کیا تھا 3 قول ہیں، باقی 2 قول آگے آ رہے ہیں۔ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الصُّدُوقِ بِجَوَازِ الْوُضُوءِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ بِمَاءِ الْوَرْدِ
استنادن الی روایت مردودۃ و مقابلہ، مہو کی ضمیر اصح کی طرف جا رہی ہے، اس اصح کے مقابلے میں قول شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہے جو فرماتے ہیں بے جواز الوضوء و غسل الجنابت بماء الورد، وضو کرنا اور جنابت غسل جنابت کرنا جائز ہے بماء الورد، گلاب کے پانی سے جائز ہے۔ دلیل جی استنادن الی روایت، نسبت دی ہے ایک روایت کی طرف، دلیل دی ہے ایک روایت کی طرف، ٹھیک ہے، مردودۃ، جو روایت رد شدہ ہے، مردودہ ہے، روایت ضعیف ہے، اس کو رد کیا گیا ہے، قبول ہی نہیں کیا گیا، لیکن آقا نے اس روایت کی طرف نسبت دے کے یہ بات کی ہے۔ وَقَوْلُ الْمُرْتَضَى بِرَفْعِهِ مُطْلَقًا الْخَبَثَ، یہ قول المرتضیٰ بھی اس اصح کے مقابلے میں ہے۔ اصح کے مقابلے میں دو قول تھے، مقابلہ اصح قول الصدوق و مقابلہ کیا گا جان قول المرتضیٰ، اصح کے مقابلے میں سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے جو فرماتے ہیں برفعہ مطلقاً الخبث، برفعہ مضاف پانی سے، مطلقاً جو بھی مضاف ہو، مطلقاً سے مراد یہاں جو بھی مضاف ہو اس سے خبث کو دور کر سکتے ہیں۔ وقول المرتضیٰ برفعہ مطلقاً الخبث، اصح کے مقابلے میں سید مرتضیٰ کا قول ہے جو فرماتے ہیں برفعہ مضاف پانی سے رفع دور کر سکتے ہیں، مطلقاً جو بھی مضاف پانی ہے کیا دور کر سکتے ہیں، الخبث، خبث کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کا جان تمام ہو گیا۔ مطلب بعدی ہمارا یہ ہے کہ مضاف پانی جتنا بھی زیادہ ہو، کئی بالٹ بھرے پڑے ہوں ماشاءاللہ، بڑا پانی زیادہ مقدار میں پڑا ہو، مضاف پانی جتنا بھی زیادہ ہو نجاست کی ملاقات سے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ مضاف پانی جتنی مقدار میں بھی زیادہ ہو، یوں ہی اس کے ساتھ نجاست ملاقات کرتی ہے تو وہ مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ اچھا مضاف پانی اگر ہو جاتا ہے نجس، نجاست کی ملاقات سے مضاف پانی نجس ہو جائے گا، یوں ہی اتصال ہوگا، تو اس مضاف پانی جو نجس ہوا ہے اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مضاف پانی جو نجس ہو گیا ہے اس کے پاک کرنے کے بارے میں بھی میرے عزیز بھائیوں تین قول ہیں۔ مضاف پانی جو نجس ہوا ہے اس کے پاک کرنے کے بارے میں بھی تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے جب وہ مطلق پانی بن جائے۔ مضاف پانی جو نجس ہو گیا تھا وہ پاک ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ مضاف پانی کس میں بدل جائے؟ مطلق پانی میں بدل جائے۔ جب اس مضاف پانی کے ساتھ کثیر مطلق یعنی پانی زیاد جو کہ مراد کر ہے، کر کی ایک ملاقات کروائیں اور وہ نجس مضاف پانی مطلق پانی میں بدل جائے کر کی ملاقات کروانے سے، تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ قول اصح ہے، یہ قول میرے عزیزو اصح ہے۔ اچھا، اس اصح کے مقابلے میں، اس اصح کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے جب کثیر مطلق جو قر ہے اس کو غلبہ دے دیں، غالب آ جائے مضاف پر۔ پہلا تو یہ تھا نا کہ وہ مضاف پانی مطلق میں بدل جائے، دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے جب ایک قر کا مضاف کے اوپر غلبہ آ جائے، غالب وہ آ جائے، کثیر مطلق جو قر ہے وہ مضاف پر غالب آ جائے اور مضاف کے اوصاف جو ہیں وہ زائل ہو جائیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس پر مضاف کا نام صادق بھی آ رہا ہو
ٹھیک ہے، مضاف کا نام صادق بھی آ رہا ہو، لیکن کیونکہ وہ کثیر مطلق جو کر ہے وہ مضاف کے اوپر غالب آ گیا ہے اور اس مضاف کے اوصاف زائل ہو گئے ہیں تو یہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کر جو کثیر مطلق ہے اس کو ملا دیں، غلبے ملبے کی بھی بات نہیں ہے، صرف اتصال سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے، اگرچہ مضاف کا نام بھی باقی ہو، آپ اس کے ساتھ ایک کثیر مطلق جو مساوی ہے کر کے اس کو ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے، تو مضاف پانی کیا ہو جائے گا آقا جان؟ پاک ہو جاتا ہے۔ 3 قول بن گئے ہمارے کہ مضاف پانی نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے کتنے قول ہیں جی؟ 3۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ مضاف پانی مطلق پانی میں بدل جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے جب کثیر مطلق کر کا اس مضاف کے اوپر غلبہ آ جائے، یعنی جب کر کی ملاقات کرائیں تو وہ مضاف کے اوپر غالب آ جائے اور مضاف کے اوصاف زائل ہو جائیں۔ اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک کثیر مطلق کر کی اتصال کروا دیں مضاف پانی کے ساتھ تو بھی پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو اب بھی مضاف کہا جا رہا ہو پھر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو 3 قول ہو گیا جان۔ 3 جو قول ہیں ان میں جو پہلا قول ہے وہ تو قابل قبول ہے، لیکن جو آخری 2 قول ہیں دونوں قولوں کو شہید نے رد کر دیا ہے۔ آخری 2 قول بھلا کون سے تھے؟ مقابلہ اسا کے مقابلے میں طہرہ باغلبیت الکثیر المطلق والا و طہرہ بمطلق الاتصال والا، یہ دونوں قول قابل قبول نہیں اور دونوں کو شہید نے رد کیا ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ کیسے رد کر رہے ہیں؟ پہلا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آقا جان اصل بقائے نجاست ہے، جب ہم نے شاباش اس مضاف پانی جو نجس ہے اس کے ساتھ کر کی ملاقات کروائی اور غالب بھی فرض کریں وہ آ گیا، غالب بھی آ گیا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں اس پر مضاف کا نام باقی ہے، ٹھیک ہے، مضاف کا نام باقی ہے۔ ایک طرف پہلے تھا وہ نجس ہو گیا تھا، نجس ہونے کے ساتھ ہم نے کر کی ملاقات کروا دی، نجس تو تھا نا، نجس ہو گیا تھا، پھر ہم نے کر کی ملاقات کرائی، لیکن اب بھی کر کی ملاقات کرانے کے بعد بھی اب بھی اس کو مضاف تو کہا جا رہا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں جب مضاف کہا جا رہا ہے تو ہم شک کریں گے کہ پہلے نجس تھا اب کر کی ملاقات کروائی ہے، پاک ہوا ہے یا نہیں، استصحاب نجاست جاری ہو جائے گا، استصحاب کریں گے کہ اب بھی نجس ہے، پہلے نجس تھا، کر کی ملاقات کروائی، شک کیا کہ اب پاک ہوا ہے یا نہیں، تو وہی استصحاب نجاست پہلے والی جاری کریں گے۔ تو آخری 2 قولوں میں ایک تو استصحاب نجاست جاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مطہر غیر ما جو غیر مطلق ہے اس کے پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ پانی نجس کے ہر جز تک پہنچ جائے۔ مطہر غیر آب مطلق کی شرط یہ ہے پاک ہونے کی کہ پانی نجس کے جز تک پہنچ جائے، اور جب تک وہ پانی مضاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مضاف ہے اب بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جز تک نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی جز تک پہنچ جاتا تو پھر مضاف اس کو نہ کہتے، ٹھیک ہے یا نہیں آقا جان؟ یہ آقا جان آج کی بحث کا دوسرا مسئلہ تقریباً بن گیا ہمارا آقا جان۔ دوبارہ میں ترجمے کی طرف جاتا ہوں۔ بات ہماری آج کی کیا ہوئی ہے میرے بچے؟ بات یہ ہوئی ہے کہ مضاف پانی جناب جتنا بھی زیادہ ہو اس کے ساتھ جو ہے نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب نجس ہو جاتا ہے تو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ پاک کرنے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب وہ پانی جو مضاف نجس ہے وہ مطلق میں بدل جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں جو کر کی ملاقات کروانی ہے وہ مضاف کے اوپر غالب آ جائے،
مضاف کے اوصاف زائل ہو جائیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک مطلقاً اس مضاف پانی میں کر کی ملاقات کروا دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ ان میں مضاف کا نام بھی اب باقی ہو، مضاف کا نام بھی باقی ہو۔ تو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ یہ جو 3 قول ہیں ان میں پہلا نہیں آخری 2 قابل دفاع ہیں اور یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ اولاً تو ہم پہلے جب مضاف پانی نجس تھا تو بعد میں کر کی ملاقات کروائی، شک کریں گے کہ اب بھی وہ نجاست باقی ہے یا باقی نہیں ہے، استصحاب نجاست جاری کریں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مطہر غیر پانی جو ہے اس کے پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ نجس کے جز تک پہنچ جائے۔ اگر پانی نجس کے جز تک نہ پہنچے تو وہ پاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات تھی ہماری جناب، توجہ جی، بسم اللہ۔ وَيَنْجُسُ الْمُضَافُ وَإِنْ كَسُرَ بِالِاتِّصَالِ بِالنَّجِسِ، مضاف نجس ہو جاتا ہے، وَإِنْ كَسُرَ اگرچہ کثیر بھی ہو، بِالِاتِّصَالِ بِالنَّجِسِ اجماعاً نجس کی ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے اجماع ہے۔ وَطُهُرُهُ اِذَا صَارَ مَعًا مُطْلَقًا، وَطُهُرُهُ اور مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے اِذَا صَارَ مَعًا مُطْلَقًا جب وہ پانی کیا ہو جائے؟ مطلق ہو جائے، مع اتصالہ بالکثیر المطلق، مع اتصالہ بالکثیر المطلق، البتہ جب اس مضاف پانی کے ساتھ متصل کریں کثیر مطلق کو۔ کثیر مطلق پانی مطلق زیاد، کثیر مطلق پانی مطلق زیاد یعنی کور، پانی کثیر مطلق یعنی کور کو متصل کریں۔ لا مطلقاً، نہ مطلقاً یعنی کیا؟ یعنی مضاف پانی کا مطلق پانی میں تبدیل ہو جانا کر کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کسی اور صورت میں۔ ٹھیک ہے، علی القول الاسا، بنا بر قول اسا۔ وَمُقَابِلُهُ طُهُرُهُ بِأَغْلَبِيَّةِ الْكَثِيرِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ وَزَوَالِ أَوْصَافِهِ۔ وَمُقَابِلُهُ اس اصح کے مقابلے میں کیا ہے جان؟ طُهُرُهُ بِأَغْلَبِيَّةِ الْكَثِيرِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ، طُهُرُهُ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے بِأَغْلَبِيَّةِ الْكَثِيرِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ، کثیر مطلق کا غلبہ دیں علیہ اس مضاف پانی پر، کثیر مطلق یعنی کر غالب آ جائے مضاف پر، وزوال اوصاف ہی اور مضاف کے اوصاف زائل ہو جائیں، رنگ بو وغیرہ جو تھا وہ بھی زائل ہو جائیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں تیسرا قول ہے وَطُهُرُهُ بِمُطْلَقِ الْاِتِّصَالِ بِهِ، وَطُهُرُهُ مضاف پانی پاک ہو جاتا ہے بِمُطْلَقِ الْاِتِّصَالِ بِهِ، وہی کثیر مطلق یعنی کر کے متصل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، بس غلبہ ملبہ والی بات بھی نہیں ہے۔ وَإِن بَقِيَ الْاسْمُ اگرچہ اسم یعنی اسم مضاف، اگرچہ مضاف کا نام باقی ہو۔ ایک نقطہ کا خیال رکھیں، ان باقی الاسم دونوں قولوں کی قید ہے۔ ان باقی الاسم ایک تو اس کی قید ہو گئی مقابل طہر باغلبیت الکثیر المطلق علیہ وزوال اوصاف، و ان باقی الاسم اس میں بھی ہے و طہر بمطلق الاتصال ان باقی الاسم اگرچہ مضاف کا نام باقی ہو، یہ دونوں کے ساتھ مربوط ہے۔ وَيَدْفَعُهُمَا مَعَ سَالَةِ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ، يَدْفَعُهُمَا یہ دو قول دف ہو جاتے ہیں۔ اولاً مع سالت بقاء نجاست، اصل بقاء نجاست ہے، اصل سے مراد کیا ہے اصل استصحاب، اصل سے مراد اصل استصحاب ہے، اصل بقاء نجاست ہے، پہلے نجس تھا کر کی ملاقات کروائی ہے لیکن اب بھی مضاف تو ویسے کہہ رہے ہیں پاک ہے یا نہیں، نجس باقی ہے۔ اولاً اصالت بقاء نجاست ہے، آگے کیا ہے جی یدفعہما مع اصالت بقاء نجاست کے ساتھ کیا جی ان المطہر لغیر الماء
شرط وصول الماء الی کل جزء من النجس مطہر غیر ماء یعنی پانی مطلق، شرط اس مطہر کی شرط یہ ہے وصول الماء الی کل جزء من النجس پانی نجس کے ہر جز تک پہنچے، وما دام مضافا لا یتصور وصول الماء الی جمیع اجزاء النجسہ، اور جب تک وہ پانی مضاف ہے، ما دام مضافا جب تک وہ مضاف ہے، لا یتصور وصول الماء الی جمیع اجزاء النجسہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ پانی جو ہے نجس کے تمام اجزاء تک پہنچ گیا ہے۔ وَإِلَّا یعنی کیا؟ یعنی اگر پانی نجس کے جز تک پہنچ جاتا، لما باقیہ کذالک تو اس طرح باقی نہ رہتا، اس طرح یعنی مضاف ہونا پھر باقی نہ رہتا۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں مضاف کا نام بھی باقی ہے، اگر پانی نجس کے جز تک پہنچ جاتا، لما باقیہ کذالک تو پانی مضاف ہونے پر باقی نہ رہتا، ٹھیک ہے یہ نہیں، تو پھر آپ اس کو مضاف نہ کہتے یا درست ہے یہ نہیں۔ وَسَيَأْتِي لَهُ تَحْقِيقٌ آخر فی باب الْأَطْعِمَةِ وَسَيَأْتِي لَهُ بلا کس کی؟ اسی مضاف پانی کی پاک ہونے کے بارے میں ایک دوسری تحقیق ان قریب آئے گی، فی باب الاطعمہ باب اطعمہ میں، ٹھیک ہے، باب اطعمہ والاشربہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ تحقیق آگے مزید آ جائے گی آقا جان۔ تمام جی، اب ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، سور، اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ سور کیا ہوتی ہے؟ سور لغت میں بتایا گیا ہے کسی چیز کی تہ میں جو چیز تھوڑی سی باقی بچ جاتی اس کو سور کہتے ہیں۔ مثلا آپ فرض کریں کوئی بوتل پیتے ہیں، اچھا بوتل پینے کے بعد آپ رکھیں گے تو دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے چند قطرے اس بوتل میں، جو بھی بوتل آپ نے پی اس کے نیچے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو تہ میں کوئی تھوڑی بہت چیز بچ جاتی ہے اس کو سور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ہماری مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹا پانی مراد ہے، جھوٹ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کلیر جس کے ساتھ ایک جسم حیوان نے کیا کیا ہے؟ مباشرت کی ہے، جسم حیوان نے اس کو مس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مراد ہے سور جی۔ یہ جو مطلب ہے جھوٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سور کا حکم جو ہے یہ حیوان کے تابع ہے جی۔ کسی چیز کی جھوٹ میں کہوں وہ حیوان کے تابع ہے، وہ حیوان جس نے اس پانی کے ساتھ جو ہے معذرت کیا پیدا کیا ہے؟ مس کیا ہے، وہ حیوان جس پانی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو ہے مس کیا ہے اس نے، تو وہ سور جو ہے اس حیوان کے تابع ہے، طہارت میں، نجاست میں، کراہت میں۔ اگر حیوان نجس تھا تو وہ پانی کا جو اس کا بچا ہوا ہے وہ بھی نجس ہے، مکروہ حیوان نے اس کو تھوڑا سا مس کیا ہے پانی کو تو وہ پانی مکروہ ہے۔ اگر وہ نجس تھا تو پانی نجس ہے، اگر حیوان پاک تھا تو یہ پانی پاک ہے۔ یعنی سور اور جھوٹ جو کسی چیز کی ہے وہ حیوان کے تابع ہے، وہ حیوان جس نے اس کے ساتھ کیا کیا جان؟ تھوڑا التماس کر رہا ہوں، تھوڑا جو اس کے ساتھ مباشرت کی ہے اور اس سے مس ہوا ہے، یعنی مطلب یہ اس سے ٹچ ہوا ہے وہ حیوان، ٹھیک ہے، اس کے وہ تابع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے آگے اگلی بات کہ جلال کا جھوٹ مکروہ ہے۔ جلال ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو صرف انسان کا ادرا کھاتا ہے، پاخانہ، اور اس سے اس کا گوشت بڑھا ہے اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں، یا عرف میں اس کو جلال کہا جا رہا ہے۔ جلال کا جھوٹا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مردار کھانے والے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، البتہ جب پانی سے وہ ملاقات کر رہا ہے مردار کھانے والا جانور، تو وہ جو چونچ وغیرہ پانی میں جائے تو وہ نجاست سے خالی ہو،
ایک حائض عورت جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ طہارت اور نجاست کا خیال نہیں کرتی ہے، اس کا جو سور اور جھوٹ ہے وہ بھی کیا ہے جی مکروہ ہے، اس کی جھوٹ بھی مکروہ ہے آقا جان۔ اسی طرح خچر اور گدھا جو ہے اس کی جھوٹ بھی میرے عزیزوں مکروہ ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال ہوگا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جھوٹ حیوان کے تابع ہے، تو یہ بغل اور حمار کو جدا کرنا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں خصوصی طور پر جو ہے تاکید زیادہ کی گئی ہے، کراہت کی، اس میں تھوڑی کراہت زیادہ تھی تو خصوصی طور پر اس کو اس لیے ذکر کیا ہے۔ چوہے کا جھوٹا، سانپ کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، ولد و زنا کا جھوٹا مکروہ ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کلی بات بتائی ہے، توجہ فرماؤ۔ والصور وهو الماء القليل والذي بشره جسم حيوان تابع للحيوان الذي بشره في الطهارة والنجاسة والكراهة۔ سور جھوٹ جو ہے وہ ماء قلیل ہے، وہ سور کیا ہے؟ الماء القلیل، قلیل پانی، الذي بشره جسم حيوان، جس کے ساتھ حیوان کے جسم نے کیا کیا ہے؟ مس کیا ہے، جس کو حیوان کے جسم نے کیا کیا ہے؟ مس کیا ہے۔ تابعون، یہ سور، یہ جھوٹ، یہ بچی ہوئی چیز، تابعون للحیوان، یہ سور تابع ہے حیوان کے، ٹھیک ہے۔ الذی باشرہ، وہ حیوان جس نے اس کو مس کیا ہے، کس میں تابع ہے؟ فی الطہارۃ والنجاست والکراہۃ، طہارت اور نجاست اور کراہت میں۔ ویکرہ صور الجلال، جلال کا جھوٹا مکروہ ہے۔ جلال کیا ہوتا ہے جی؟ وہو المغتذی بحضرۃ الانسان محضاً، جلال وہ ہے جو صرف انسان کا پاخانہ کھاتا ہے۔ الی ان ینبت علیہ لحمہ، یہاں تک کہ اس جلال کا گوشت جو ہے علیہ، اسی عذر انسان سے جو ہے کیا ہو جائے گا جان؟ اس کا بڑے۔ الی ان ینبت علیہ لحمہ کی ضمیر جلال کی طرف جا رہی، علیہ کی ضمیر عذر انسان، یہاں تک کہ اس جلال کا گوشت جو ہے اسی عذر انسان سے بڑھے، واشتد عظمہ، اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، اور سم یا فی العرف جلالاً، یا عرف میں اس کو جلال کا نام دیا جائے، قبل ان یستبرا بما یزیل الجلل، اس سے پہلے کہ استبرا کیا جائے اور اس کا جلل ہونا زائل ہو جائے، اس سے پہلے۔ و یکرہ صورو آکل الجیف مع الخلو، اے خلو موضع الملاقات للماء عن النجاست، جیف مردار کھانے والے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، البتہ شرط ہے مع الخلو، اے خلو موضع الملاقات للماء، پانی سے ملاقات کرنے والی جگہ نجاست سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ مع الخلو عن النجاسہ، پانی سے ملاقات کرنے والی جگہ نجاست سے خالی ہو۔ وَصُعْرُ الْحَائِضِ الْمُتَّهِمَةِ بِعَدَمِ تَنَزُّهِهِ عَنِ النَّجَاسَةِ، اور حائض جو متہم ہے کہ وہ نجاست سے دوری نہیں کرتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلَّ مُتَّهِمٍ بِهَا وَهُوَ حَسَنٌ، الحق بِهَا، اس حائض متہمہ کے ساتھ مصنف نے ملحق کیا ہے کتاب بیان میں، کل متہم بِهَا، ہر وہ جو متہم ہے بہا نجاست سے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر وہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جناب یہ نجاست طہارت کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات حسن ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلَّ مُتَّهِمٍ بِهَا، الحق بہا، اس حائضہ کے ساتھ ملحق کیا مصنف نے کتاب بیان میں، ہر متہم کو، بہا جو نجاست سے متہم ہے، ٹھیک ہے، حسن، اور یہ الحاق حسن ہے۔ وَصُوَرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، بغل والحمار، خچر اور گدے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، پیچھے ملاتے اور رابط۔ وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي طَبِيَّتِ لِلْحَيْوَانِ فِي الْكَرَاهِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ آقا جان آخر یہ دونوں بغل اور حمار بھی یہ حیوان کے تابع ہیں، اور شروع میں یہ کلیہ قاعدہ بتایا ہے وَالصُّعْرُ تَابِعٌ لِلْحَيْوَانِ الَّذِي بَشَرُهُ، تو دوبارہ ذکر کیوں کیا ہے؟ توجہ فرمانا۔
وہما داخلان فی طبیعت للحیوان فی الکراہیت، یہ دونوں بغل اور حمار داخل ہیں حیوان کی طبیعت میں، کراہت میں۔ تو دوبارہ یہاں کیوں ذکر کیا؟ وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا لِتَأَكُّدِ الْكَرَاہِيَةِ فِيهِمَا، انما خصہما، بغل اور حمار کو خصہما تخصیص دی ہے، خاص کیا ہے، لِتَأَكُّدِ الْكَرَاہِيَةِ فِيهِمَا، فِيهِمَا بغل اور حمار میں کراہت کی تاکید ہے۔ اس لیے وَسُعْرُ الْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، چوہے اور سانپ کا جوٹا بھی مکروہ ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور ہر وہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا بھی جوٹا مکروہ ہے۔ إِلَّا الْحِرْ، مگر بلی، بلی جو ہے اس کو نکالا ہے۔ وَوَلَدِ الزِّنَا، قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَهُ مَعَ إِظْهَارِهِ لِلْإِسْلَامِ، اور ولد الزنا کا جوٹا بھی پیچھے ملانا، سور و ولد یکرہ سور و ولد الزنا، ولد الزنا کا جوٹا بھی مکروہ ہے۔ قبل بلوغہ، اس کے بالغ ہونے سے پہلے مکروہ ہے، او بعدہ، یا بعد بلوغ بھی مکروہ ہے، شرط ہے ما اظہارہ للاسلام، جب وہ شاباس ولد الزنا اسلام کا اظہار کرے تو بالغ ہونے کے بعد بھی مکروہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ اسلام کا اظہار نہیں کرتا، اسلام کا اظہار نہ کرے اگر وہ، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ کافر ہے اور پھر تو حرام ہے، پھر تو ٹھیک نہیں ہے بات۔ ولد الزنا قبل بلوغہ، ولد الزنا کا جوٹا مکروہ ہے قبل بلوغہ، اس کے بالغ ہونے سے پہلے، او بعدہ، یا بالغ ہونے کے بعد، مع اظہارہ للاسلام، جب وہ اسلام کا اظہار کرے۔ ٹھیک ہوگی بات آقا جان؟ بس میرے عزیزو، اس کے اندر جو پہلا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر چند ایک باتیں تھیں ٹوٹل پورے مسئلے کے اندر۔ ایک مضاف پانی کی تعریف ہوئی تھی، دوسری یہ تھی کہ مضاف پانی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے یا پاک نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں 3 قول تھے۔ پھر اگلا مسئلہ ہم نے چھیڑا تھا، اس میں تیسرا صورت یہ تھی کہ مضاف پانی جتنا بھی زیادہ ہو، نجس کی ملاقات ہو جائے تو نجس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ، اس کے بارے میں بھی پھر 3 قول تھے۔ اور آخر میں ہم نے سور کے بارے میں بتایا ہے، کلی طور پر سور وہ جو جھوٹ ہے، کسی حیوان نے کسی پانی کو تھوڑا پیا اور اس سے جو بچ گیا تھا اس کو سور کہتے ہیں۔ تو وہ جو سور ہے وہ کلی بات ہم نے کی ہے کہ وہ حیوان کے تابع ہے، جس قسم کا حیوان اس سے مطلب ہے اس سے کو مس کرے گا تو پھر وہ بچا ہوا بھی اسی حیوان کے تابع ہے، طہارت، نجاست اور کراہت میں۔ پھر آگے کچھ موارد گنوائے بھی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جلال کا جوٹا مکروہ ہے، مردار کھانے والے کا جوٹا مکروہ ہے، حیضہ عورت کا جوٹا مکروہ ہے، بغل اور حمار، خچر گدر کا جوٹا، خچر اور گدے کا جھوٹ مکروہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولد زنا کا جوٹا مکروہ ہے، بلوغ سے پہلے، بلوغ کے بعد جب اسلام کا اظہار کرے۔ یہ اس کے اندر ٹوٹل مطالب تھے جو عرض ہو گئے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔